فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر ہوں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں موسیٰ خسروی، ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری نے اور شائع کیا ہے حسن علی بک ڈپو نے۔ 5ویں جلد کا سرورق بھی پچھلی جلدوں ہی کی طرح سے ہے اور اس کتاب میں کل 9 باب ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ باب اول، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 2، فضائل علم و عالم با عمل۔ نمبر 3، محبت اہل بیت و نفرت از اعدائے اہل بیت علیہم السلام۔ باب چہارم، دین میں استقامت۔ باب پنجم، چغل خوری اور غیبت۔ باب ششم، توکل و تسلیم۔ باب ہفتم، اخلاص عمل۔ باب ہشتم، دینی فرائض کی اہمیت۔ اور باب نہم، زہد و پارسائی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں باب اول کا، جس کی فہرست سب سے پہلے بیان ہوگی۔ قرآنی داستان، پیج نمبر 9۔ برائی سے کیوں نہ روکا، 14۔ نہی عن المنکر کے لیے امام صادق علیہ السلام کا طریقہ، 17۔ نرمی و شائستگی سے امر بالمعروف کرنا چاہیے، 18۔ خدا کیا چاہتا ہے، 23۔ عالموں اور دانشوروں پر عذاب الہی، 24۔ علماء کا فریضہ کیا ہے، 28۔ تبلیغ کے لیے معرفت اور منکر کا علم ہونا چاہیے، 30۔ حکام کا صحیح ہونا ضروری ہے، 31۔ نظم، 35۔ چند روایات، 37۔ اب ہم پیج نمبر 9 سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باب اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پہلا واقعہ قرآنی داستان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بخوبی معلوم ہے جنہوں نے سنیچر کے دن تجاوز کیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو حاضرین اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے باعث نصیحت بنا دیا۔ اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحاب سبت ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا اور انبیاء کرام علیہم السلام نے انہیں بتایا کہ یہ دن تمہارے لیے عبادت اور مچھلیوں کے لیے امان خداوندی کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھیں اور باقی ایام میں بڑی مشکل سے قابو میں آتی تھیں۔ اس قوم نے عقل عیار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے یوم سبت کی حرمت بھی بحال رہ سکتی ہے اور ان کا شکار بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔
چنانچہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے دروازوں تک لے آئے اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے۔ مچھلیاں مان خداوندی پر اعتماد کر کے نہروں میں آ جاتی اور حوض میں چلی جاتی۔ عصر کے وقت جب مچھلیاں واپسی کا ارادہ کرتی تو وہ نہروں کا دہانا بند کر دیتے تھے۔ یوں ہر ایک شخص کے حوض میں بڑی مقدار میں مچھلیاں پھنس جاتی اور وہ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب انہیں ملامت کی گئی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے تو وہ بڑی بے حیائی سے جواب دیتے کہ ہم یہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو اپنے حوضوں میں بند کر لیتے تھے اور خدا کے سامنے ہیلے بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح سے ان کو ایک بڑی مقدار میں مچھلیاں مل جاتی تھیں۔ مچھلیوں کی فروخت سے انہوں نے بے انتہا دولت کمائی اور دولت کو شراب و شباب میں لٹانے لگے۔ اس شہر میں 80,000 افراد سکونت پذیر تھے۔ ان میں سے 70,000 افراد اس طریقے پر خوش تھے اور 10,000 افراد کو یہ طریقہ پسند نہ تھا اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں رب العزت نے ان کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان سے اس آبادی کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرتے تھے۔ ایک گروہ نہیں انل منکر کا خدائی فریضہ انجام دیتا تھا اور انہیں اس سے روکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو عمل میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا لیکن وہ انہیں روکتا بھی نہ تھا، اور اس غیر جانبدار گروہ کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ نہیں انل منکر کرنے والے گروہ کو بھی روکتے تھے۔ قرآن مجید نے اس گروہ کے لیے یہ الفاظ نقل کیے، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے؟ نہیں انل منکر کرنے والے افراد نے انہیں جواب دیا، ہم اس قوم پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور ہمارے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس غلط کام میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائے۔ لیکن ان لوگوں پر کسی ناصح کی نصیحت کارگر نہ ہوئی اور وہ بدستور اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب نصیحت کرنے والے افراد نے اس قوم کا اجتماعی رویہ دیکھا تو انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دن کی مہلت دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی سابقہ روش کو قائم رکھا۔ آخر کار ایک رات اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور تمام افراد بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ صبح کے وقت شہر کا دروازہ نہ کھلا تو ساتھ رہنے والے لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس شہر کا دروازہ ابھی تک کیوں بند ہے۔ لوگ جمع ہو کر شہر کے دروازے پر آئے اور بڑی دیر تک دستک دیتے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا، تو انہوں نے شہر پناہ کے ساتھ سیڑھیاں لگائیں اور جا کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے عجیب دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں، ان میں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا اور بندر اپنے اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دروازوں پر بیٹھے ہوئے بندروں سے کہتے، کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ تو ان کے آنسو بہنے لگتے۔ 3 دن تک بدکار قوم بندروں کی صورت میں زندہ رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت بارش برسائی اور ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور یوں یہ بدکار قوم اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اور اس وقت جو بندر نظر آتے ہیں یہ پہلے دن سے ہی بندر تھے، اور مسخ شدہ قوم کی نسل آج تک نہیں بڑھی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 57۔ تفسیر برہان میں محمد بن یعقوب کی زبانی یہ تذکرہ کیا گیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت فلما نسوا ما ذکروا، جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
ان لوگوں کے 3 گروہ تھے۔ نمبر 1، جو خود بھی نیک کام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے، انہوں نے نجات پائی۔ نمبر 2، جو خود نیک کام کرتے تھے لیکن کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو برائی سے روکتے تھے، مسخ کر دیے گئے۔ نمبر 3، جو خود بھی برے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ریفرنس تفسیر البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے برائی سے کیوں نہ روکا۔ عثمان ابن عفان سیستانی کہتے ہیں کہ میں علم و دانش کے حصول کے لیے سیستان سے نکلا اور بصرہ گیا، اور بصرہ میں مشہور عالم اور مشہور عابد محمد بن عباد کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ میں دور دراز کا سفر طے کر کے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں سیستان سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہی سیستان جو خوارج کا مرکز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں خارجی نہیں ہوں، اگر خدا نخواستہ میں خارجی ہوتا تو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کبھی نہ آتا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تم علم حاصل کرنے آئے ہو تو میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تم اسے لکھ لو اور جب وطن واپس جاؤ تو لوگوں کو یہ واقعہ ضرور سنانا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو کہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، جو نماز شب کبھی قضا نہیں کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک رات میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں اور دفن ہو چکا ہوں اور قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میں نے حوض کوثر پر نظر کی تو دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام اپنے دوستوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں کوثر کے لیے امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کوثر پلانے سے انکار کر دیا۔ پھر میں امام حسین کے پاس گیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا ایک امتی ہوں، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں امام حسن مجتبی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا۔ پھر میں امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھے جام کوثر نہیں پلایا۔ رسول خدا نے فرمایا اگر تو علی کے پاس بھی چلا جائے تو وہ بھی تجھے کوثر نہیں پلائیں گے۔ میں نے رو رو کر عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی اور علی کا شیعہ ہوں، پھر بھی مجھے کوثر سے محروم رکھا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک ہمسایہ ہے جو نعوذ باللہ علی پر لعنت کرتا ہے اور تو نے اسے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں غریب اور مفلس شخص ہوں اور وہ بدبخت بادشاہ کا مقرب ہے۔ پیغمبر اسلام نے مجھے ایک چھری دی اور فرمایا جاؤ اور جا کر اس کو قتل کر دو۔ میں نے چھری اٹھائی اور اس کے گھر کی طرف چلا گیا اور دروازے پہ پہنچا تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کسی خوف کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ملعون بستر پر سویا ہوا ہے۔ میں نے پے در پے چھریوں کے وار سے اس لعین کو قتل کر دیا اور قتل کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خون آلود چھری آپ کے سامنے رکھ دی۔ رسالت مآب نے مجھے کوثر کا جام دیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کہ میں نے خواب میں پیا تھا یا نہیں۔ خواب ختم ہوا، میں بہت پریشانی کے عالم میں بستر سے اٹھا، وضو کی اور نماز شروع کر دی۔ جب دن چڑھا تو ہمسائے کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں نے اپنی کنیز سے پوچھا یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کنیز نے بتایا کہ ہمارا فلاں نازبی ہمسایہ قتل ہو گیا اور اس کی عورتیں بین کر رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حکومت کے آدمی آئے اور چند مشکوک افراد کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئے۔ میں اس وقت اپنے گھر سے نکلا اور پولیس افسر کے پاس جا کر اپنا تعارف کرایا اور اسے کہا تمہارے سپاہیوں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہ سب کے سب بے گناہ ہیں، یہ کام میں نے کیا ہے۔ پولیس افسر نے کہا کیا کہتے ہو؟ ہمیں تم پر کوئی شک نہیں اور تم جیسا شخص یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے اپنا خواب سنایا تو اس نے کہا تو بھی بے گناہ ہے اور یہ بھی بے گناہ ہے، اسے رسول خدا نے قتل کروایا ہے۔ ریفرنس ہے دارالسلام نوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 اور مناقب شہر عاشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345۔ اگلا واقعہ ہے نہیں عن المنکر کے لیے امام صادق علیہ السلام کا طریقہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند غلام آزاد فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک آزاد ہونے والے غلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام
شقرانی تھا۔ علامہ سبط ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں تحریر کرتے ہیں کہ شقرانی کہتا ہے کہ ایک دن منصور دوانقی لوگوں میں انعام تقسیم کر رہا تھا، لیکن میرے پاس کسی ایسے شخص کی سفارش موجود نہ تھی جس کی سفارش مؤثر ہوتی۔ میں منصور کے محل کے سامنے حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا کہ امام صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ میں امام کے سامنے گیا اور اپنی درخواست ان کے گوش گزار کی۔ امام علیہ السلام منصور کے پاس گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے تو میرا انعام بھی ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے فرمایا، ہر شخص کے لیے نیکی اچھی ہے لیکن تیرے لیے زیادہ اچھی ہے، اور ہر شخص کی برائی بری ہے اور تمہارے لیے برائی زیادہ بری ہے، کیونکہ تم ہم سے نسبت رکھتے ہو، کیونکہ تم ہماری طرف منسوب ہو اور آزاد کردہ رسول کے بیٹے ہو، اسی لیے نیکی تمہارے لیے اوروں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے اور تمہارے لیے برائی زیادہ باعث عار ہے۔ امام علی مقام نے شقرانی کو نصیحت اس لیے کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اس کی شراب نوشی کا علم ہو چکا تھا اور آپ نے حسین کنایے سے اسے نصیحت فرمائی تھی۔ ریفرنس ہے انوار البہی صفحہ نمبر 76۔ اگلا واقعہ ہے نرمی اور شائستگی سے امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے وداع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انہیں جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہمیشہ کمزور افراد کے مددگار بنیں اور ستمگاروں سے پرہیز کریں۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 افراد کو تبلیغ دین کے لیے انطاکیہ روانہ فرمایا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مبلغ اس دن شہر انطاکیہ میں وارد ہوئے جس دن انطاکیہ میں بتوں کی رونمائی ہونی تھی اور پورا شہر اس دن عید منا رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ سری گمراہی دیکھی تو شہر والوں کو خوب لعنت ملامت کی۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب لوگ ایک کام کے عادی ہو جائیں اور اسے مذہب کا حصہ تصور کرنے لگیں تو وہ آسانی سے اس عمل کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اور دلیل و برہان سے ایسا کرنا ممکن ہے۔ انطاکیہ کے لوگ ان پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں قید کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں زندان بھیج دیا۔ جب کافی عرصے تک ان کی خبر نہ آئی تو حضرت شمعون ان کی خبر لینے کے لیے شہر انطاکیہ گئے۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ دونوں مبلغ پہلے ہی دن گرفتار ہو کر زندان پہنچ گئے تھے۔ حضرت شمعون نے داروغہ سے مل کر ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا، میں نے تمہیں کیا یہ نکتہ نہیں سمجھایا تھا کہ تبلیغ کی ابتدا ظالموں اور طاقتور لوگوں سے نہ کرنا؟ بہر نو میں اپنے طور پہ تمہاری رہائی کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ قید خانے سے باہر آئے اور آپ نے غریب طبقے سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ غریب طبقہ ان کی تبلیغ سے متاثر ہونے لگا۔ اس طبقے نے ان کا تعارف اپنے سے ذرا برتر طبقے سے کرایا۔ آپ نے اپنے استدلال اور شیریں بیانی سے انہیں بھی متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے پوچھا، اسے ہمارے شہر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ بادشاہ کو بتایا گیا انہیں اس شہر میں 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شمعون کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا گیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو وہ آپ کی حکمت و دانش سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس رہیں۔ حضرت شمعون اس کے مصاحب بن گئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا اور حضرت شمعون علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت شمعون نے اس کی بہترین تعبیر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ ایک ہولناک خواب دیکھا تو اس مرتبہ بھی حضرت شمعون نے اس کی اچھی تعبیر دی جو کہ بادشاہ کو بہت پسند آئی، اور یوں حضرت شمعون نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل و دماغ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جب انہوں نے بادشاہ کے دل و دماغ کو اپنا مطیع بنا لیا تو ایک دن انہوں نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسے 2 افراد کو زندان میں قید کر رکھا ہے جو آپ کے مذہب و عقیدے کے مخالف تھے۔ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، درست ہے۔ حضرت شمعون نے کہا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں زندان سے باہر لایا گیا تو حضرت شمعون نے کہا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمعون نے کہا تو جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری دعا بھی قبول کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم اگر کسی مریض، اندھے، کوڑھی یا مبروس کے لیے دعا کریں تو وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت شمعون نے کہا ہم ابھی تجربہ کر کے تمہاری صداقت کو آزما لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ برس کے چند مریض لائے جائیں۔ چنانچہ برس کے 2 مریض لائے گئے۔ حضرت شمعون نے کہا ایک مریض کو تم شفا یاب کراؤ۔ انہوں نے ایک مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض زائل ہو گیا۔ حضرت شمعون نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دوسرے مریض کے جسم پر حضرت شمعون نے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ حضرت شمعون نے کہا اگر تم ایک اور کام کر کے دکھا دو تو میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں گا اور تمہارا مذہب قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا بتائیں کون سا کام آپ ہم سے کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت شمعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ واقعی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا تمہاری دعا سے بھی مردہ زندہ کر دے گا؟ انہوں نے کہا بے شک ہمارا خدا مردے زندہ کرتا ہے، اور ہم اگر کسی مردے کو زندہ کرنے کی دعا مانگیں تو وہ یقیناً مردہ زندہ کر دے گا۔ حضرت شمعون نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا بادشاہ اب ان لوگوں کی موت یقینی ہے کیونکہ ان کی دعا سے مردہ زندہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ کسی مردے کے زندہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا چند سال پہلے میرا جوان بیٹا مر گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت شمعون نے کہا تو پھر آپ انہیں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر پر لے جائیں۔ بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیٹے کی قبر پر آیا اور کہا میرے جوان بیٹے کی قبر ہے، تم اسے زندہ کر دو۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور حضرت شمعون نے بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ تھوڑی دیر بعد قبر شگافتہ ہو گئی اور بادشاہ کا بیٹا کفن جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا اور باپ کے سامنے آ کر حیرت کی تصویر بن کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا میں مر چکا تھا اور اچانک مجھے ایک وحشت نے گھیر لیا تھا، میں نے دیکھا تو مجھے 3 افراد نظر آئے جو خدا سے میری زندگی کی درخواست کر رہے تھے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ان کو پہچانو۔ جب لڑکے کی نظر ان تینوں بزرگوں پر پڑی تو بے ساختہ کہا ابا جان واقعی یہی 3 افراد تھے جنہوں نے میری زندگی کے لیے درخواست کی تھی۔ حضرت شمعون نے ان 2 قیدیوں کی طرف نظر کی اور کہا اب مجھے تمہاری سچائی کا یقین آ چکا ہے، اب میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت شمعون کو دیکھ کر بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب بادشاہ مسلمان ہو گیا تو تمام وزراء اور درباری بھی مسلمان ہو گئے اور یوں چند دنوں میں شہر انطاکیہ کے تمام مرد و زن مسلمان ہو گئے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 252۔ اگلا واقعہ ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جب فرشتے اس شہر میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا اس شہر کو تباہ کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے متعلق پوچھ لینا چاہیے، کیا اسے بھی دوسروں کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے یا اسے نجات دے دی جائے؟ دوسرے فرشتے نے کہا ہمیں اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمارا کام صرف اس کی تعمیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی کہ جس نے سوال کرنے سے منع کیا تھا کہ اس شخص کو بھی اور لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دو۔ میں دوسرے بدکاروں کی طرح اس پر بھی ناراض ہوں کیونکہ یہ عابد اپنی آنکھوں سے میری نافرمانی کو دیکھتا رہا لیکن آج تک اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار طاری نہیں ہوئے۔ جس فرشتے نے اللہ سے اس کے متعلق دریافت کرنا چاہا تھا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا، وہ ابھی تک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہے۔ ریفرنس ہے الکنی والالقابات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310۔ فقۃ الاسلام کلینی علیہ الرحمہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے 1,00,000 افراد کو ہلاک کروں گا، ان میں سے 40,000 بدکار ہیں اور 60,000 اچھے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے التجا کی، بار الہ، گنہگار تو گناہوں کی بدولت ہلاک ہوئے، لیکن 60,000 بے گناہ افراد کیوں ہلاک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ سہل انگاری روا رکھی ہوئی تھی، اور جن پر میں غضبناک ہوں یہ ان پر غضبناک نہیں ہوئے تھے۔ ریفرنس ہے فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 56۔ اگلا واقعہ ہے عالموں اور دانشوروں پر عذاب الہی۔ قرآن مجید میں رب العزت نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ترجمہ، تم نے اس کے حال پر نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنے چھتوں پر ڈھہ کر گر پڑا تھا، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا اللہ اس گاؤں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ نبی کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کی کہ میں نے روئے زمین پر کسی شہر کو یوں امتیاز نہیں دیا اور اس میں بہترین درخت لگائے، لیکن اب اس شہر میں عمدہ درختوں کی بجائے خرنوب کے درخت اگ رہے ہیں۔ ریفرنس حاشیے میں لکھا ہوا ہے خرنوب خا اور نون کے ضمہ کے ساتھ اخروٹ کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جس کے زرد پھول ہوتے ہیں اور اس کے چھلکے میں لوبیا کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، یہ درخت انتہائی ناکارہ سمجھا جاتا ہے۔ ریفرنس ہے فرہنگ امید۔ جب بنی اسرائیل نے یہ پیغام سنا تو انہوں نے اس پیغام کا خوب مذاق اڑایا۔ جب حضرت ارمیہ نے بنی اسرائیل کے اس رویے کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی، اے ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ جس شہر کو میں نے امتیاز بخشا وہ بیت المقدس ہے، اور بہترین درخت بنی اسرائیل ہیں جنہیں میں نے مسافرت سے نکال کر وطن عطا کیا اور جن سے میں نے ستم گر بادشاہوں کو دور کیا۔ اب انہوں نے میری اطاعت سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور دن رات میری نافرمانی میں مصروف ہیں۔ میں ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو بے دریغ ان کا خون بہائے گا اور ان کے مال لوٹ لے گا۔ اگر یہ مجھ سے دشمن کے دور ہونے کی بھی دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا اور پورے 100 سال تک اس شہر کو ویران رکھوں گا، 100 برس بعد اسے آباد کروں گا۔ ارمیہ نبی نے جب یہ پیغام سنا تو بنی اسرائیل کے علماء زار و قطار رونے لگے اور ارمیہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے چھٹکارے کی دعا مانگیں، ہم نے کبھی بنی اسرائیل کے غلط کاموں میں شرکت نہیں کی۔ حضرت ارمیہ نے 7 دن روزہ رکھا اور اللہ کے حضور علماء بنی اسرائیل کی درخواست پیش کی، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے پھر 7 دن روزے رکھے، بعد ازاں اسرائیلی علماء کی درخواست پیش کی، لیکن اس مرتبہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ارمیہ نے پھر 7 دن مزید روزے رکھے اور ان کی التجا بارگاہ احدیت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ جواب ملا، ارمیہ کیا تم میری تقدیر اور میرے فیصلے کو ختم کرانا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارا چہرہ پشت کی جانب کر دیا جائے گا۔ ان نام نہاد علماء سے کہو کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھا لیکن تم نے انہیں منع نہیں کیا، اسی لیے ان کے جرم میں تم بھی برابر کے شریک ہو اور تم پر بھی اسی طرح سے میرا عذاب نازل ہوگا جیسا کہ دوسرے بدکاروں پر نازل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے اسرائیلیوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی اور بقیت السیف افراد کو غلام و کنیز بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر نے حضرت ارمیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو میرے متعلق پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اب اگر پسند کرو تو ہمارے ساتھ رہو اور اگر ہمارے پاس رہنا تمہیں ناگوار ہو تو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ حضرت ارمیہ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔ حضرت ارمیہ نے پھر کچھ انجیر اور شیرہ کی مقدار اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر شہر سے باہر جانے لگے۔ جب انہوں نے شہر کی تباہ حالی دیکھی اور کتوں کو
انسانوں کا گوشت بھنبوڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ان لوگوں کی موت کے بعد اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ خداوند عالم نے انہیں اسی وقت موت دے دی اور ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پورے 100 برس تک حضرت ارمیہ اور ان کے گدھے پر موت طاری رہی۔ پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آواز انہیں سنائی، کم لبثتو، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا بس 1 دن۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو شام ہونے کو تھی، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے کلام کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، خدایا پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ یہاں سویا پڑا رہا۔ تو موت و حیات کے خالق نے انہیں یہ آواز دی، تم اس حالت میں 100 برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو، اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور یہ سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائے، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیسے ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بول اٹھے کہ اب میں یقین کامل کے ساتھ جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 259، بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 353، تفسیر البرہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے علماء کا فریضہ کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر ستم سے شہید کیا گیا تو اس وقت امام کے چند وکلاء کے پاس خمس کی ایک بڑی رقم موجود تھی۔ چنانچہ زیاد قندی کے پاس 70,000 اشرفی تھی اور علی بن ابی حمزہ کے پاس 30,000 اشرفیاں موجود تھیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان کی نیت میں فتور آ گیا اور امام علی رضا علیہ السلام کو امام زمانہ تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا ہی سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دن رات لوگوں میں اس نظریے کا پرچار کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا اور یوں مذہب واقفیہ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اجلۂ تلامذہ میں سے یونس بن عبد الرحمن لوگوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے زیاد قندی اور علی بن ابی حمزہ ان کے مخالف ہو گئے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں 10,000 اشرفی کا لالچ دیا۔ یونس بن عبد الرحمن صاحب بصیرت شخص تھے۔ انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب لوگوں میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ اگر عالم نے ایسا نہ کیا تو اس سے نور ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ میں کسی بھی حالت میں اس دینی جہاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کر سکتا۔ ریفرنس ہے تحفۃ الاحباب صفحہ نمبر 425۔ اگلا واقعہ ہے تبلیغ کے لیے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رات کے وقت مدینہ کی گلی کوچوں میں بھیس بدل کر چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اندر مشکوک قسم کی آوازیں سنی۔ وہ فوراً دیوار پھلانگ کر مکان کے صحن میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا دیکھا، جس کے سامنے شراب کا ایک جام بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اسے سرزنش کی، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے راز فاش نہیں کرے گا، اور یہ کہ تجھے چھپ کر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ اس شخص نے بڑے حوصلے سے کہا، عمر صبر کرو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تم 3 غلطیاں کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لا تجسسوا، تجسس مت کرو، مگر تم نے ہماری جاسوسی کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ دروازوں سے گھروں میں داخل ہو، مگر تم تو دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہو، یہ تمہاری دوسری غلطی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، مگر تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ اس طرح تم بیک وقت 3 غلطیاں کر چکے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس شرط پر تیری غلطی معاف کر سکتا ہوں کہ تو آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا، مطمئن ہو جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔
ریفرنس ہے الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121، بحوالہ شرائع ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے حکام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مامون الرشید کا دستور تھا کہ وہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن کھلی کچہری لگایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں ہر شخص کو اس سے ملنے کی کھلی اجازت ہوتی تھی، چنانچہ وہ ان دنوں عوام سے ملتا اور ان کے مسائل سنتا اور مقدمات کے فیصلے بھی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعرات کے دن اس نے دربار عام لگایا اور امام رضا علیہ السلام کو دائیں جانب بٹھایا۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اتنے میں مامون رشید کو بتایا گیا کہ صوفیہ میں سے ایک صوفی نے چوری کی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس وقت وہ پولیس کی حراست میں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس سے گفتگو کر لیں۔ مامون نے کہا بہتر ہے اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس شخص کو مامون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر زہد و پارسائی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی پیشانی طویل سجدوں کی وجہ سے داغدار تھی۔ مامون نے اسے دیکھ کے کہا عابد و زاہد ہونے کے باوجود تجھے چوری کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ تیری شکل متقین جیسی اور کردار فاسقین جیسا ہے۔ اس صوفی نے کسی خوف کے بغیر کہا مامون میں نے مجبور ہو کر چوری کی ہے کیونکہ تو نے خمس اور غنیمت میں سے مجھے میرا حق نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے اپنے جسم و جان کے رشتے کو بحال رکھنے کے لیے چوری کی ہے۔ مامون نے کہا خمس اور غنیمت میں تیرا حق کہاں ہے؟ صوفی نے کہا اللہ تعالیٰ نے خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، اور جان لو جو مال تم لڑ کر حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم پر خدا اور اس کی غیبی امداد پر ایمان لا چکے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن جنگ بدر نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی 2 جماعتیں ٹکرائی تھیں، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے غنیمت کو بھی 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جو مال خدا نے رسول کو دیہات والوں سے دلایا ہے وہ خدا اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں پھر کر دولت انہی میں نہ رہے، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان دونوں آیات میں مسافرین اور فقراء کا حق مقرر کیا گیا ہے، اور میں اس وقت مسافر بھی ہوں اور فقیر بھی ہوں۔ مامون نے صوفی کا استدلال سن کر کہا کیا تیری اس یاوہ گوئی کی وجہ سے میں تجھ پر حد شرعی نافذ نہیں کروں گا؟ مجھے خدا کی قسم میں چوری کی وجہ سے تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صوفی نے کہا تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا اور مالک ہوں، ایک غلام اپنے مالک پر حد نافذ نہیں کر سکتا۔ مامون نے کہا میں تیرا غلام کب سے قرار پایا؟ صوفی نے کہا تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے تیری ماں کو خریدا تھا، اسی لیے تو تمام شرق و غرب میں بسنے والے مسلمانوں کا غلام ہے، اور جب تک تمام مسلمان بیت المال کے اپنے حصے کو معاف نہ کر دیں تو شرعی طور پر تمام مسلمانوں کا غلام رہے گا۔ اور ہاں یہ بھی سن لے کہ میں نے اپنا حصہ معاف نہیں کیا، اور تیری زیادتی کی داستان صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی، تیری جسارت کی انتہا تو یہ ہے کہ پوری خمس کا مالک تو خود بن بیٹھا ہے، اور تو نے آل رسول کے ساتھ ساتھ ہم جیسے غریبوں کو بھی خمس سے محروم کر رکھا ہے۔ مجھ پر حد شرعی نافذ کرنے سے قبل تم اپنے آپ کو پاک کرو، جو شخص خود ناپاک ہو وہ دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا۔ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے کہ محکم استدلال خدا کی طرف سے ہے، یقیناً اگر یہ استدلال جاہل کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے جہالت سے باز رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی عالم کے سامنے یہ استدلال کیا جائے تو اس کے لیے فکر کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ دنیا اور آخرت استدلال و برہان پر قائم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے تمہارے سامنے خوب استدلال کیا ہے۔ مامون نے صوفی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا، اور یوں وہ حسن استدلال کی وجہ سے سزا سے بچ گیا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر
85۔ اس کے بعد عزیزان ہیڈنگ ہے نظم، صفحہ نمبر 35 پہ، اور یہ فارسی کی نظم ہے پروین اعتصامی کی، اور اس کا ترجمہ اس کے بعد تحریر ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ محتسب نے راہ میں ایک مست کو دیکھا تو اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مست نے کہا اے دوست یہ گریبان ہے، لگام نہیں ہے۔ محتسب نے کہا تو نے شراب چڑھا رکھی ہے اس لیے تو افتاء و خیزاں ہو کر چل رہا ہے۔ مست نے کہا اس کا میرے چلنے سے کوئی واسطہ نہیں، دراصل راستہ ہی ناہموار ہے۔ محتسب نے کہا میں تجھے قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مست نے کہا صبح کے وقت آنا، قاضی نصف شب کے وقت بیدار نہیں ہوتا۔ محتسب نے کہا والی کی رہائش گاہ قریب ہے، میں تجھے وہاں لے جاتا ہوں۔ مست نے کہا بھلا اس وقت والی کہاں ہے؟ والی کا گھر میں خانے کا دروازہ نہیں کہ کھلا ہوا ہو۔ محتسب نے کہا میں تیری شکایت داروغہ سے کرتا ہوں، تو فی الحال مسجد میں سو جا۔ مست نے کہا مسجد بدکار لوگوں کی خوابگاہ نہیں ہے۔ محتسب نے کہا پھر خاموشی سے مجھے 1 دینار دے دے اور آزاد ہو جا۔ مست نے کہا شریعت کا کام درہم و دینار سے نہیں ہوتا۔ محتسب نے کہا جرمانے میں تیرا لباس اتارتا ہوں۔ مست نے کہا یہ بہت پرانا ہے، اس میں تار و پود کے نقش کے علاوہ کچھ نہیں۔ محتسب نے کہا تو شراب کے نشے میں اس قدر دھت ہے کہ تیرے سر سے ٹوپی گر گئی مگر تجھے اس کا پتہ تک نہیں۔ مست نے کہا کوئی بات نہیں، سر میں عقل ہونی چاہیے، ٹوپی کے نہ ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محتسب نے کہا تو نے زیادہ چڑھا رکھی ہے اسی لیے تو بے خود ہو چکا ہے۔ مست نے کہا اے بےہودہ بکواس کرنے والے، میں نے کوئی کم بیش الفاظ نہیں کہے۔ محتسب نے کہا عقل مند افراد کو چاہیے کہ مست افراد پر حد جاری کریں۔ مست نے کہا پہلے کوئی عقل مند تو یہاں لے آؤ، مگر یہاں تو کوئی عقل مند موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 پر ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی اور تمہارے جوان بگڑ جائیں گے، اور اس وقت تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا بلکہ اس سے بھی بدتر حالت ہوگی جب تم برائی کرنے کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا بلکہ اس سے بھی بدتر حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56 پر ہے کہ جابر جعفی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں مسلمانوں کے اندر ایک ریاکار طبقہ ہوگا جو ظاہری عبادات بجا لائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گا۔ وہ احمق قسم کے محدث ہوں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض نہیں سمجھیں گے۔ ہاں جب انہیں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا تو امر و نہی کو واجب قرار دیں گے، اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے دینی احکام سے راہ فرار اختیار کر سکیں اور اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر سکیں۔ وہ لوگ ہمیشہ اہل علم کی لغزشیں تلاش کریں گے اور اہل علم کے فاسد اعمال کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ نماز اور روزے اور دوسری اس قسم کی عبادات بجا لائیں گے جن سے ان کے جان و مال کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ نماز و روزہ ان کے مال و جان کے لیے ضرر رساں ہیں تو وہ انہیں بھی اس طرح سے چھوڑ دیں گے جیسا کہ انہوں نے بلند ترین اور صاحب شرف فریضے کو چھوڑا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء علیہ السلام کا راستہ اور صالحین کا شیوا ہے۔ امر و نہی عظیم فریضہ ہے، اسی سے باقی فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے اور راستے میں امن رہتے ہیں، اور اسی سے کسب حلال وابستہ ہے، اور مظلوموں کے حق رسی اسی فرض سے ممکن ہے، اور اسی فریضے سے زمین کی آبادی وابستہ ہے، اور اسی فریضے سے دشمنوں سے انتقام لیا جا سکتا ہے، اور دین و دنیا کی تمام امور کی استواری امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ معصیت کاروں کے سامنے قلب و زبان کے ساتھ قیام کرو اور زبان کے نیزے سے ان کی پیشانیوں کو رگڑ دو اور اپنی زبان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاؤ، اور اس کے لیے
کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے خوف نہ کھاؤ۔ اگر وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں اور حق کی جانب رجوع کر لیں تو پھر تمہیں ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہے۔ تم سے جہاں تک ممکن ہو ان لوگوں سے مبارزہ کرو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو زمین پر ناحق بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے خلاف اپنے جسم سے جہاد کرو اور اپنے دلوں میں ان سے نفرت کرو، اور تمہاری نظر ریاست اور سلطنت کے حصول پر نہ ہو اور دولت کا تمہیں لالچ نہ ہو، اور تمہیں چاہیے کہ ظلم کو کامیابی کا ذریعہ مت بناؤ۔ تم عدل و انصاف کے ذریعے سے ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ سرکش لوگ خدا کے فرمان کی جانب لوٹ آئیں اور اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں۔ فروع کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں تو ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور خدا پرست اور علماء انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلسل خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے اور علماء اور زہاد نے بھی آنکھیں بند کیے رکھی تو ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ لوگوں متوجہ رہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، اور یہ بھی جان لو کہ امر و نہی سے نہ تو موت قریب ہوتی ہے اور نہ ہی رزق قطع ہوتا ہے، اور تقدیر الہی میں جو کچھ کسی کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بارش کی طرح زمین پر نازل ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کا مقدر مل کر ہی رہتا ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ خثعم کا ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس نے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ امام صادق علیہ السلام نے حرث بن مغیرہ سے فرمایا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ جس کو دیکھو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اذیت دے رہا ہے اور لوگوں میں شکوے کا سبب بن رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ اور اسے سرزنش اور نصیحت کرو اور محکم استدلال سے اسے برے کاموں سے روکو۔ حرث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کی کہ مولا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہماری بات نہ مانے اور ہماری پیروی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرے تو تم اس سے دور ہو جاؤ اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 59 پر ہے کہ مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق سوال کیا گیا تو کہ آیا یہ پوری امت پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر واجب ہے جس کے پاس قدرت ہو، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوں اور وہ خود بھی نیکی اور برائی کو سمجھتا ہو۔ اگر وہ نیکی اور بدی کی تمیز کرنے کا اہل نہ ہو تو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر باطل کی طرف لے جائے گا، اور اس بات کی دلیل کہ امر و نہی ہر فرد پر واجب نہیں ہے یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یہ خاص ہے عام نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں موسیٰ کی قوم میں ایک امت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پوری قوم موسیٰ ہدایت کرتی ہے، اور یہ لفظ امت کا اطلاق بعض اوقات فرد واحد کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں کہ بے شک ابراہیم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار امت تھا، اور ہم اس وقت خلفائے جور کے زیر تسلط ہیں اور اس وقت ہمیں کوئی قوت و قدرت حاصل نہیں، اسی لیے عدم قدرت کی وجہ سے ہم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں۔ فروع کافی کے اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے شیخ بہاؤالدین عاملی اپنی کتاب 40 میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امر و نہی کے لیے 2 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے، اور فقہا اور امر و نہی کی فرضیت کے لیے 4 شرائط بیان کرتے ہیں۔
नंबर 1, इंसान अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तब करे जब वो खुद मारूफ और मुनकर को बखूबी समझता हो। नंबर 2, ऐसे गुनाहगार को अम्र नहीं करनी चाहिए जो गुनाहों पर इसरार करता हो और इसके कराइन और आसार से मालूम होता हो कि वो अपने गुनाहों पर पशेमा नहीं। नंबर 3, तबलीग की तासीर का भी इम्कान हो। नंबर 4, अम्र नहीं की वजह से माली और जानी नुकसान का अंदेशा ना हो। दर्जे वाला हदीस में पहली और तीसरी शर्त की तरफ इशारा है, लेकिन ये वाज़े रहे कि ये शराइत अम्र नहीं से मुताल्लिक है, जिसका ताल्लुक हाथ और जुबान से हो, लेकिन दिल से बुराई को बुरा समझने के लिए ये शराइत नहीं है। रेफरेंस 40 सफ़ा नंबर 106। अज़ीज़ान गिरामीन, इस मुकाम पे ये पार्ट मुकम्मल हुआ। अब इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे पार्ट में आपके सामने बाब दोम पेश किया जाएगा, जिसकी हेडिंग है फ़ज़ाइल इल्म व आलिम बाअमल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।